اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی کے گھر سے جب کوئی دلہن رخصت ہوتی ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت کی جاتی ہے۔ تو اے شریعت محمدی میں کیا یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جانتے ہیں ایک معزز عالم دین کی زبانی اس مسئلے کا حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارنا کیسا ہے؟ تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی، ہماری آج کی جو معاشرہ ہے نا، اس میں انسان کا مرنا اور جینا قرآن کے مطابق نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی جب ہم شادی کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ قرآن کے مطابق کوئی عمل نہیں ہے، اللہ کے رسول کی لائیو شریعت کے مطابق ہماری کوئی بھی کام نہیں ہے۔ یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری جو رسمیں ہیں یہ غیر اسلامی، غیر شرعی، کہ جہاں پر ایک جو ہے وہ سٹیج کے لیے 2-2 لاکھ اور میرج ہال کے لیے 10-10 لاکھ، مہندی کے پر اتنے اخراجات، اور جب علامہ صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے، نکاح پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر 2000 روپیہ دیتے ہیں۔ یہاں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شریعت مصطفیٰ سے کتنی دلچسپی ہے، اس لیے کہ نکاح کے بغیر تو کوئی عمل ضائع ہے، صرف ہے ہی نکاح ہے اور ولیمہ ہے۔ لیکن ہماری یہ رسمیں، اور اس کے بعد مرنے کے بعد وہاں بھی جو ہے وہ نہ کوئی قرآن زندگی میں نظر آ رہا ہے، وہاں بھی چارپائی پر قرآن کو رکھ دیتے ہیں، اور یہاں بھی جو ہے وہ قرآن اس وقت نظر آئے گا کہ جب دلہن کو رخصت کرنے لگتے اس کے اوپر قرآن کی جو ہے وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ اب اسے ہوا کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، جب اس کی ابتدا میں قرآن نہیں ہے تو اس طرح قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن آیا تھا زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، آپ اس کو پڑھتے اور جو اس میں لکھا ہے آپ اس پر عمل کرتے، ایک ایک آیت پر عمل کرتے نا، تو یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا کہ جس کے مرنے کے بعد بھی پڑھنے والے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن باعث برکت ہے کہ جب آپ اس قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں۔ دیکھو، سننا عبادت بھی ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن یہ کام کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔